السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش و خرم اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش ہوں گے۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی طرح آپ لوگوں پر برستی رہے۔ آج میں ویلاگ میں آپ کا میزبان مسرت عبدالخالق آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور اس سے پہلے کہ آج کے موضوع پہ بات کی جائے، آپ کو ربیع الاول کا چاند مبارک ہو۔ آج پاکستان میں پہلی ربیع الاول شروع ہو گئی ہے، اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ربیع الاول کتنا مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں۔ گرچہ وہ رحمت العالمین ہیں، ساری دنیا کے لیے ہیں، وہ سارے مذہب کے لیے ہیں رحمت کے، مگر جن کا عقیدہ ہو تو اللہ کرے ہم اس مہینے میں بھی، اس مہینے سے کے شروع سے یہ آج عہد کریں میرے سمیت تمام لوگ کہ آئندہ جب بھی مطلب یہ کہ اپنی زندگی جو گزارنی ہے وہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہدایت دے۔ آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ تو خواتین و حضرات، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دو ویڈیوز میں، دو ویلاگس میں نے ریلوے حکام کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی، اور وہ ماشاءاللہ کافی مقبول ہوئی ہے اور لوگوں نے کافی اسے دیکھا ہے۔ میں تو پہلے یہ شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے یہ پروگرام دیکھا اور یہ ویڈیوز بھی دیکھی اور مفید مشورے بھی دیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں گزارش یہ بھی کروں گا کہ آپ نے ویڈیوز دونوں پسند تو بہت کی ہیں، مگر اس لحاظ سے ہمارے چینل کی لائکس جو ہیں یا سبسکرپشن وہ کافی کم ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ ہمارے اس ویڈیو کو بھی اور اس چینل کو بھی لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں، اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے جاننے والوں میں بھی یہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ ویلاگس دیکھ پائیں۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور آپ ابھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ آخر تک دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو بھی اسی ریلوے کے موضوع پر ہے، اور جیسا کہ میں نے دو ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا، ایک ویڈیو تو میں نے فوراً پاکستان بننے کے بعد کی جو ہے، ان کے لنکس میں اس میں دے دوں گا انٹروڈکشن میں، آپ چاہیں تو ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ وہ پاکستان کے بعد ریلوے میں کیا جذبہ تھا اور سارے ملک میں کیا جذبہ تھا، وہ جذبہ پتہ نہیں اب کہاں چلا گیا ہے اور وہ کیسے واپس آئے گا مجھے نہیں سمجھ میں آتی۔ میرے سمیت سارے لوگ اللہ کرے کہ پاکستان کا بھی سوچیں اور باقی اپنا پھر بعد میں سوچیں۔ جو پچھلی ویڈیوز تھیں، پہلے میں وہ فرش ناشی دکھائی تھی ریلوے سٹاف کی اور ریلوے کس طرح چل رہی تھی، اور اس سے پہلے والے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو سیلاب کی وجہ سے یہ جو ہماری یہ رک گئی تھیں ٹرینیں چلنا بند ہو گئی تھیں مہینے ڈیڑھ ایک
بند بھی رہی ہیں، اور اس میں ریلوے حکام کو بہت خاصا نقصان بھی ہوا ہے، اور اس نقصان میں اربوں میں ان کا نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ وہ اس نقصان پر قابو پا سکے، اور گورنمنٹ بھی ان کو کوئی ہیلپ مزید دے تاکہ وہ اپنے پیر پہ پھر کھڑے ہو سکیں اور پہلی کی طرح ٹرینیں چلنی شروع ہو جائیں۔ اچھا، اس سے پہلے میں نے جو نقطہ اٹھایا تھا اس ویڈیو میں وہ یہ تھا کہ ٹرینیں تو 1-1.5 مہینے سے پتہ نہیں چل رہی تھی، ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، بعض لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ٹی وی یا ادھر سوشل میڈیا یا کوئی اس طرح، تو بہت سو کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی ریلوے نہیں چل رہی۔ تو میں نے ٹرینیں نہیں چل رہی ہیں، ریلوے وہ ادھر سے کوٹری اور اس کے درمیان جو ہے وہ ٹریک کافی خراب ہوا پڑا ہے، اور اس کی مرمت میں کچھ ٹائم لگے گا۔ خیر، یہ تو اپنی جگہ، مگر اس کے باوجود بھی وہ ٹکٹ ایشو کر رہے تھے، آن لائن بکنگ کر رہے تھے، جبکہ گاڑی 1 مہینے سے بند تھی، 15-20 دن سے، اور آن لائن بکنگ ہو رہی تھی۔ تو میرے جیسا سینئر سٹیزن اب وہ ہر جگہ تو نہیں جا سکتا نا، اس نے دیکھا، ایپس کھولا، دیکھا ٹرینیں چل رہی ہیں، تو اب مطلب بکنگ ہو رہی ہے، اس کا مطلب ٹرینیں چل رہی ہیں۔ مجھے تو نہیں پتا تھا، خاص طور پہ میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ سے، تو میں نے بک کر دیا۔ 9 سپتمبر کو میں نے 22 سپتمبر کے لیے اے سی سلیپر میں 2 سیٹیں ایک کوپے بک کر لیا، اور وہ بکنگ ہو گئی، میرے پاس سب کچھ کنفرمیشن آ گیا۔ اب اسے اتفاق کہیے یا اسے میری آپ نااہلی کہیے یا جو بھی کہیے، یا سینئر سٹیزن کی جو مشکلات اور یہ ہوتی ہیں وہ سمجھیں، کسی وجہ سے مجھے یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ٹرینیں نہیں چل رہی۔ میں کنفرم تھا کہ جی ٹکٹ ایشو ہوا ہے، تو وہ پھر ظاہر سی بات ٹرین چلے گی، مگر جب مطلب کہ میں اتنا شیور تھا کہ میں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں، نہ انہوں نے کوئی میسج کیا۔ دیکھیں نا، اگر ٹرین کینسل ہوتی ہے، یا جیسے PIA وغیرہ میں بھی ہوتا ہے اور جگہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس طرح انہوں نے ٹکٹ کنفرمیشن کی مجھے SMS کیا تھا، اسی طرح وہ ایک ٹرینیں نہیں چل رہی ہیں، گرچہ انہوں نے اپنے طور پر سمجھا کہ ساری دنیا کو پتہ ہے، اس بڈھے کو بھی شاید پتہ ہوگا، تو وہ تو مجھے نہیں پتا تھا۔ تو میں تو SMS کا انتظار کرتا رہا تھا کہ چلو ٹرین، اگر لوگ کہیں بات بھی کر رہے ہوتے تھے تو میں کہتا تھا کہ اگر کینسل ہوگی تو میں نے ٹکٹ بک کرایا ہوا، انہوں نے اول تو کرنا نہیں چاہیے تھا ان کو بک اس دوران میں، اور اس کے بعد پھر ابھی جب بک ہو گئی تو کم سے کم ٹرینیں کینسل ہو رہی ہیں، یہ ریفنڈ کا معاملہ ہوتا ہے، آپ ان کو انٹیمیٹ تو کریں، آپ ان کو بتائیں تو صحیح، SMS کریں نا یار۔ SMS کا ایک نظام اتنا اچھا آج کل چل گیا ہے، 1 سیکنڈ میں سینکڑوں لوگوں کو میسج چلا جاتا ہے۔ وائی کونٹ دے جسٹ سینڈ اے میسج کہ بھائی ٹرینس آر ناٹ، آپ کا ٹکٹ ہے، چاہے اس کو پتہ ہے نہ پتہ ہے، یو جسٹ پرزیوم کہ اس کو نہیں پتہ ہے، اس ٹریولر کو شاید نہیں پتہ ہے، یو شوڈ ہیو ایشوڈ اے۔ تو وہی ہوا، مجھے پتہ نہیں تھا، میں لے دے کر کے سامان اسٹیشن پہنچ گیا۔ لوک ایٹ اٹ، چلیں اس زمانے میں میرے لیے شاید یہ مذاقی بن گیا ہوگا، مگر وہاں پہنچا تو جی، نہ بندہ، نہ بندے کی ذات، نہ کوئی گاڑی، نہ ٹرین، کوئی نہیں، ادھر سے ہی کلی شلی، نہ باہر والے لوگوں نے کہا جی ٹرینیں تو نہیں چل رہی، ہم کدھر آ گئے؟ میں نے کہا کدھر آ گئے بھائی، میرے پاس تو ٹکٹ ہے، نہ بک کیا، مجھے کوئی SMS نہیں آیا۔ بہرحال ان شارٹ بڑی شرمندگی ہوئی اور واپس آیا، اور یہ ریلوے انتظامیہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کو پتہ چلے، ٹھیک ہے خبروں میں دے رہے ہوں گے، کہیں دے رہے ہوں گے، اخباروں میں دے رہے ہوں گے، میری نظر سے نہیں گزرا، جو آپ پیسنجر ہے اس کو تو آپ اطلاع کریں کم سے کم۔ they didn't do that at all۔ سو بہرحال میں نے آیا، میں پروٹیسٹ کیا، وہاں پہ بھی کیا، میں نے اپنے طور پہ بھی کیا، تو پھر ادھر اس 1-2 پیجز پھر میں نے دیکھے فیس بک کے، اس میں بھی لکھا، پروٹیسٹ کیا، لوگوں نے گائیڈ بھی کیا۔ خیر وہ چلا گیا، اب مجھے جانے کے لیے وہ
اب یہ بھی کہ جی اب ان کے پاس گئے کہ ریفنڈ کرو، تو جی کینسلیشن دکھاؤ. اور بھائی کینسلیشن کیسے دکھاؤں؟ میرے پاس تو وہ کوئی میسج ہی نہیں تھا کہ میں سیٹ کینسل کر سکوں. میں تو سب میں تو اسٹیشن پہنچا ہوا تھا. پھر انہوں نے کہا نہیں جی ایک آپشن ہوتا ہے جو ایک آپشن ہوتا ہے ٹرین مسڈ والا یا ٹرین کینسلڈ والا. تو میں نے کہا جی میرے فون میں تو یہ آپشن آ ہی نہیں رہا تھا. تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں جنرل نالج کے لیے، تمام لوگوں کو لیے، ریلوے پیسنجرز کے لیے خاص طور پر، کہ یہ سب چیزیں ذرا آپ احتیاط کیا کریں. آپ بھی مسئلے میں پھنس سکتے ہیں. تو وہ چیز یہ ہوئی تو میں نے کہا یار میرا فون تو دیکھو اس میں نہیں آ رہا ہے. میں نے کھول کے دکھایا. پھر وہ ایک بیچاری خاتون، اچھی سی خاتون تھی، لیڈی خاتون تھی، بیچاری آئی ٹی کی ڈپارٹمنٹ کی. انہوں نے بڑا ہیلپ کیا. آئی مسٹ اپریشیٹ دیٹ گرل. شی واز آلموسٹ اے گرل اور وومن واٹ ایور شی واز. تو آئی ایم تھینکفل ٹو ہر. اس نے کہا سر یہ موبائل تو اس میں تو اس اپریٹس میں نہیں آتا وہ آپشن. میں نے کہا واٹ؟ کہتے ہیں یہ آپ کا آئی فون ہے. Not that I want to tell that I have got iPhone, no not at all. But انہوں نے یہی کہا کہ جی آپ کا آئی فون ہے، اس میں اس کے اپیرٹس میں وہ آپشن نہیں ہے. میں نے کہا یار میں بھی یہی کر رہا تھا، ٹرائی کر کے تھک گیا. تو اس میں آپشن آتا ہی نہیں تھا. ایک دو لوگوں سے پوچھا بھی تھا، انہوں نے کچھ مشورے بھی دیے تھے کہ جائیں آپ ادھر، آپ کو یہ ٹرین کینسل والا آپشن ملے گا. پھر اس بیچاری بچی نے، ہماری بیٹی نے ہیلپ کیا مجھے. نے کہا سر آپ کا اس پہ تو نہیں ہوگا، اب آپ گھر جائیں اور گھر جا کر کے آپ اپنا ڈیسک ٹاپ لیپ ٹاپ جو بھی ہے وہ کھولیں اور وہ ویب پہ جائیں. اور ویب پہ جا کے تو آپ اس کو وہاں پر ایک آپشن آتا. تو میں لوگوں کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر بالفرض خاص طور پر آئی فون والوں کے لیے، کہ اگر آپ کے پاس وہ آپشن فون میں نہیں آ رہا، مے بی کہ اینڈرائڈ میں بھی نہ آ رہا ہو کسی میں، تو آپ پریشان نہ ہوں. جیسے میں 2-3 دن پریشان رہا اور پھر میرا ٹائم بھی گزر رہا تھا. ایک دن رہ گیا تھا کہ جی ابھی نہیں کیا تو وہ پیسے بھی چلے جائیں گے ان کے رولز کے مطابق. وہ کہہ رہے جی وہ تو آپ کو کرنا ہی ہوگا، کیونکہ وہ ٹھیک ہے ان کا پروسیس ہے، ان کا سسٹم میں ڈلا ہوا ہے. تو سسٹم میں ڈلا ہوا چیزیں تو پھر آؤٹ نہیں ہو سکتی، نہیں کر سکتے آپ. تو ان کی بات بالکل صحیح تھی. اس بچے اللہ خوش رکھے اس کو، اس نے میری مصیبت دور کی. میرا گھر جایا، میں آیا گھر پہ ویب پہ کھولا اور واقعی اس میں وہ آپشن آ رہا تھا. تو وہ پھر میں نے آپشن کلک کیا ٹرین کینسلڈ والا کو. تو بس اس میں میری ڈیٹیل ساری آ گئی کہ جی ہاں یہ بک تھی، یہ ٹکٹ تھی. اور واقعی ٹرین چونکہ کینسل ہوئی تھی، ان کے آفیشیل ریکارڈ پہ بھی تھا، انہوں نے سسٹم میں ڈالا ہوا بھی تھا. مجھے فوراً ہی ایک ریفنڈ کا، فل ریفنڈ کا ٹوکن آ گیا، نمبر آ گیا، ٹوکن نمبر. وہ پھر چلا گیا ایزی پیسے والوں کو. اور وہ الگ بات ہے کہ وہ 1 ہفتہ الگ لیتے ہیں پیسے واپس کرنے میں. 3 ہفتہ تو 2 ہفتہ 3 ہفتہ انہوں نے پیسے رکھے اپنے پاس، پھر ہفتہ ایک وہ اپنے پاس رکھیں گے پیسے. تو خیر چلو اب یہ امید تو ہو گئی ہے نا کہ پیسے مل جائیں گے، اور آج نئے ہفتے میں یا جب بھی مل جائے. تو میں ان لوگوں کی اطلاع کے لیے، ان کو پریشانی سے بچانے کے لیے جو یہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ مجھے بھی لوگوں نے یہ کہا ہو آپ نے تو ٹائم سے پہلے کینسل نہیں کیا، آپ کے تو سارے پیسے گئے. میں نے کہا کیسے پیسے جا سکتے ہیں بھائی، ٹرین چلی ہی نہیں ہے تو وہ مجھ سے کیسے پیسے نہیں واپس کریں گے. ان کے اچھے بھی کریں گے، میں لیگل ایکشن لوں گا اگر نہیں کریں گے تو میں تو چھوڑوں گا نہیں. میں نے اسی دوران میں ڈفرینٹ سورسز میں بات کی، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں بھی ان کے بات کی، اور جگہ بھی بات کی کہ بھائی واٹ از دس ہیپننگ. 117 بھی کہیں نہیں اٹھا رہا تھا کل پرسوں، آج میں نے کیا تو اتفاق سے آج اٹھا رہا ہے. پتہ نہیں میری ویڈیو کا اثر ہوا ہے یا اس میں بھی میں نے لاسٹ شکایت کی تھی کہ کوئی فون ہی نہیں اٹھاتا. یا بہرحال انہوں نے شاید ٹرین اب چلنے والی ہیں 15 سے یا پہلی سے جو بھی ہے، تو اس کے لیے بھی اب انہوں نے بندہ شد بٹھا دیا، ورنہ اسٹیشن پہ تو ہو کا عالم ہوتا تھا، کوئی ہوتا ہی نہیں تھا. اور ابھی جاؤ تو بکنگ آپ پہ چونکہ ٹرین چلنے کی امید ہوئی ہے تو اتنا رش ہے کہ وہاں پر ہم جیسے سینئر سٹیزن کے لیے تو گھسنا مشکل ہو جاتا ہے. اور کوئی انتظام نہیں ہے کہ سینئر سٹیزن کے لیے جی. وہ تو میں چلا گیا اس آئی ٹی کی انچارج کے پاس، تو اس بیچاری نے ہیلپ کر دیا میرا.
مطلب بتا دیے ایک چیز یہ واضح کریں آپ یار، آپ اپنے سسٹم میں ڈالیں کہ بھائی اگر جن کے پاس یہ فون ہے تو اس میں نہیں آئے گا، پریشان نہ ہوں، آپ اینڈرائڈ کریں استعمال یا پھر آپ یہ کریں یا ویب کریں۔ تو بہرحال میں آپ سے آپ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا، یہ بتاتے بتاتے بات بھی بڑی لمبی ہو گئی ہے، تو کہ اگر آپ کا ایسا کسی کا مسئلہ ہے کہ ٹکٹ آپ کو نہیں معلوم ہو سکا یا ابھی کسی وجہ سے آپ کینسل نہیں کرا سکے، یہ بارشوں کی وجہ سے جو ٹرینیں کینسل ہوئی ہیں، کیونکہ ویب پر تو ٹکٹ آج بھی بک رہے، اس دن بھی کھلے ہوئے تھے، اس کے بعد بھی کھلے ہوئے، وہ تو حالانکہ مجھے کسی نے ایک لیٹر دکھایا کہ ریلوے ہیڈ کوارٹر نے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ والوں کو کئی لیٹرز لکھے ہیں اس کے اوپر کہ ٹرینیں نہیں چل رہی ہیں، ٹرینیں نہیں چل رہی ہیں، تم آن لائن بکنگ نہ کرو۔ مگر واہ شاباش ہے بھائی ریلوے کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی کہ ان پہ کوئی نہیں رینگتی۔ میں 10 دن 15 دن سے ان کے نمبر پہ فون کرتا رہا تو وہ بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ آج میں نے ایک اسپیشل نمبر لے کر کے کیا ان کے فون پر، بس جی لائن میں لگ جاؤ، آپ کا نمبر 3 ہے، آپ کا نمبر 4 ہے، ویٹ کریں، اور میرا پیسہ ویسے گر رہا ہے، چلو گرنا ہے وہ تو ضروری ہے، گر رہا ہے گرنے دو، مگر تم تو اٹینڈ کرو۔ بس 10 لائن 12 15 20 منٹ ہو گئے، اس کے بعد جب ایک نمبر پہ پہنچا تو کال اٹینڈ کرنے کی بجائے ڈراپ کر دیا۔ I mean, look at them، یہ حال ہے، یہ حشر ہے۔ بٹ اینی ویز چلو، تو میں نے کہا میں اس لیے یہ ویلاگ آج اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر کسی کا یہ مسئلہ ہے تو گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہو، کسی کے پاس جائیں بھی نہیں، آپ کو وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ گھر بیٹھے ویب سے، اگر آپ کے فون پہ نہیں آ رہا، فون پہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اینڈرائڈ پہ تو آ ہی رہا ہے، اگر آئی فون ہے کسی کے پاس تو اس میں نہیں آ رہا ہے، وہ مانتے ہیں اس بات کو، انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ آپ ویب سے کریں، تو آپ ویب پر جائیں اور ویب پہ کر کے آپ کینسل کروائیں، چاہے کتنے دن بھی ہو گیا ہو، کچھ نہیں، آپ کو ملے گا، ریفنڈ ملے گا، وہ آپ کا حق ہے، گاڑی انہوں نے نہیں چلائی، پیسے انہوں نے دینے، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں جی وہ تو ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نو ناٹ ایٹ آل۔ تو وہ خواتین و حضرات ناظرین، آپ کو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے عزیزوں میں، دوستوں میں ان سے بھی کہیں کہ یہ اس ویلاگ چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو مزید اچھی سے اچھی ویڈیو میں دینے کی کوشش کروں گا، میں پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، ہر حال میں آپ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔